محترم سامعین و ناظرین، ایک انسان کو زندگی میں جو سہولیات، جو کمالات اور جو بہتر صورتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کی دانش تو یہی ہونی چاہیے کہ ان خوبی، کمالات اور بہتر صورتوں کو مزید بہتر کاموں میں صرف کر کے ان سے بہتر سے بہتر نتائج اخذ کرے اور ایسے فوائد حاصل کرے جو اس کے دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سی 5 طرح کی صورتیں ہیں کہ اگر وہ ہیں تو وہ بڑی باکمال ہیں، لیکن جب وہ تبدیل ہوتی ہیں، ان کی جگہ دوسری 5 صورتیں آتی ہیں تو پھر کیا حالت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی بہتر جانو اور بڑی اعلیٰ جانو کہ یہ جو تمہاری 5 حالتیں ہیں نا، قبل اس کے کہ یہ دوسری حالتوں میں بدلیں، وہ کوئی اتنی بہتر نہیں ہوگی۔ توجہ فرمائیے گا کہ وہ 5 صورتیں کون سی ہیں، وہ 5 حالتیں، 5 چیزیں کون سی ہیں۔ تو پہلی آپ فرماتے ہیں کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ دیکھیے، انسان کی زندگی کا سب سے اعلیٰ عہد، جس کو عہد کمال کہہ سکتے ہیں، وہ اس کے شباب کے لمحے ہی ہوتے ہیں، اس کے یوتھ ایج، جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، جب اس کی فکری، وجودی جو صلاحیتیں، توانائیاں بڑی بھرپور ہوتی ہیں، تو اس وقت وہ اپنی جوانی کو کن کاموں میں صرف کر رہا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں، اس کا نصب العین کیا ہے، وہ کہاں جانا چاہتا ہے۔ بس یہی ایک شارٹ سپین آف ٹائم، جس کو کہتے ہیں ایک مختصر سا عرصہ ہوتا ہے جوانی کا۔ اس کے بعد جب جوانی ڈھلتی ہے اور پھر بڑھاپا آتا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت بڑے اچھے خیالات ہوں، بڑی اچھی سوچ ہو، یہ اچھی بات ہے، لیکن کام کرنے کی اس وقت وہ صلاحیت موجود نہیں رہتی جو عہد شباب میں ہوتی ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ پھر یہ بھی کیا طے ہے کوئی کہ ہمیں بڑھاپا بھی ملے؟ بعض کیا ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کئی لوگ، بے شمار لوگ جو جوانی میں ہی داغ مفارقت دے جاتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی جو چیز ہے جوانی ہے، اس کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ دوسری چیز، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ صحت بڑی چیز ہے، زندگی ہو اور بھرپور صحت ہو، یقین کیجئے پھر بہت کچھ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ انسان کی خواہش ہوتی کہ میں تن و من ہوں، توانا ہوں، میری صحت ساتھ دے رہی ہے، میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس پہ میری صحت رکاوٹ نہیں بن رہی، تو یہ بڑا ہی اس پر کہہ لیجئے خیر کا زمانہ ہے، بڑے ہی اس کی کہہ لیجئے کہ ایک خدا داد عطا ہے اللہ کی طرف سے اس کو۔ ورنہ جب بیماری آ جائے، کسی بھی عہد میں آ جائے، جوانی میں، بڑھاپے میں یا عمر کے کسی حصے میں بیماری آ جائے، تو بیماری میں کیا حالت ہوتی ہے؟ انسان ہل نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، کچھ بہتر سوچ نہیں سکتا، کوئی بہتر غذائیں نہیں لے سکتا، کوئی مناسب انداز سے نارمل پوزیشن میں موو نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ جو مشہور قول ہے، یہ صحت ہے جس کی دنیا اسی کی، تو صحت جو ہے نا، اس کو بھی غنیمت جانا جائے قبل اس کے کہ بیماری آ جائے یا تکلیف آ جائے اور یا کوئی اور پرابلم آ جائے۔ تو دوسری چیز جس کو آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں غنیمت جانو، وہ انسان کی صحت ہے۔ تیسری بات، جو تیسری چیز ہے جس کو غنیمت جاننے کا حکم دیا گیا، وہ ہے آپ کی خوشحالی کا زمانہ، تونگری کا زمانہ، یعنی آپ مالی طور پر مستحکم ہیں۔ سدا حالات ایک جیسے نہیں رہتے، انسان بڑی سٹرگل کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو کچھ نہ ملے، تو زندگی میں وہ لمحے جب اس کی مالی حالت اچھی رہتی ہے، یعنی تونگر رہتا ہے، جس کو خوشحال کہنا آپ کہہ لیجئے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ دین اسلام کے وہ کام جو مالیات سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا حج، آپ کے پاس پیسہ ہوگا، آپ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقہ خیرات کریں گے اور بہتر طریقے سے اپنی اور اپنی فیملی پر مال خرچ کر سکیں گے، تو اس لیے جو تونگری اور مال کا زمانہ ہے، اس کو غنیمت جانا جائے۔ چوتھی بات کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانا جائے۔ دیکھیے، انسان کو زندگی میں ایسے مواقع ملتے ہیں نا، آپ دیکھ لیجئے، ہفتے میں ہمیں 1 یا 2 چھٹیاں مل جاتی، ہم فارغ ہوتے ہیں، پھر بعض دفعہ موسموں کے اعتبار سے چھٹیاں آ جاتی ہیں،
بعض دفعہ ایسی صورتیں بن جاتی کہ بندہ فری ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں فارغ ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ جو فارغ ٹائم ہوتا ہے ہم کن کاموں میں استعمال کرتے ہیں؟ عموماً ہم لوگ آؤٹنگ میں، تفریح میں، انٹرٹینمنٹ میں اپنے فراغت کے لمحات کو گزار دیتے ہیں۔ ڈیئر لسنرز، محترم سامعین و حاضرین، یہی فراغت کا زمانہ آپ کا بڑا قیمتی زمانہ ہوتا ہے، اسپیشلی پڑھنے لکھنے والے، عبادت کرنے والے یا کوئی ایجادات اور دریافت کرنے والے لوگوں کے لیے یہ زمانہ، یہ وقت انتہائی قیمتی ہوتا ہے کہ وہ اس فراغت کے دور میں، فراغت کے لمحوں میں کچھ نہ کچھ ایسا کام کر جائیں جس سے ان کی ذات کا بھلا ہو، انسانیت کا بھلا ہو، ان کے معاشرے کا بھلا ہو، ان کے فیملی ممبرز کا بھلا ہو، پھر سب سے بڑی بات اللہ خوش ہو جائے۔ تو فراغت کے زمانے کو بھی غنیمت جاننا ہے، قبل اس کے کہ آپ مصروف ہو جائیں، آپ کی اتنی زیادہ مصروفیت ہو جائے، ٹائٹ شیڈیول ہو جائے، آپ کو وقت نہ ملے۔ اور آج کے زمانے میں، آج کی پروفیشنل لائف میں وقت کا مل جانا ایک بہت بڑی غنیمت ہے، اور اس حقیقت کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پہلے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پانچویں بات، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیے۔ نہیں معلوم، کوئی انسان نہیں جانتا کہ کب بلاوا آ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں اچھے خاصے لوگ ہمارے سامنے بڑے صحت مند ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن خدائی کہہ لیجئے کہ امر ہے کہ انسان چلتا چلتا دنیا سے چلا جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا، اس کی زندگی کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ تو زندگی کے جتنے بھی لمحے ہیں، مثلا ہم یہ سمجھیے کہ آج جو ہم دن گزار رہے ہیں، پتہ نہیں کل کا دن مل رہا ہے یا نہیں ملنا، بلکہ جو آج یہ جو گھڑی ہم بسر کر رہے ہیں، نہیں معلوم کہ اگلی گھڑی ملنی یا نہیں ملنی۔ تو زندگی یہ جو حیات کا چراغ روشن ہے، اس کو غنیمت جانیے، اس کی قدر کیجئے زندگی کی، اور اس کو ان کاموں میں صرف کیجئے جو آپ کے کام آئے۔ تو محترم سامعین و حاضرین، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا ہے۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، نمبر 2 صحت کو بیماری سے پہلے، نمبر 3 تونگری، امیری، خوشحالی کو غربت اور فقر سے پہلے، نمبر 4 فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور نمبر 5 زندگی کو موت سے پہلے۔ غنیمت جانیے، یہ جو سہولتیں، یہ بہتر پوزیشنز جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، ان کو بہتر سے بہتر انداز میں یوٹیلائز کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت حال سے آگاہ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔